السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 11ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، کل 10ویں ایپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے مکاشفۃ القلوب کے 10ویں باب سے عشق اور محبت کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی تھی۔ اسی باب سے کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں، آئیے انہیں ہم سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ 11ویں باب کا آغاز ہوگا۔ حضرت منصور ابن عمار رحمۃ اللہ تعالی نے ایک جوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو مؤخر یعنی تاخیر کی اور اپنی امیدوں کو لمبا کر دیا، موت کو بھلا دیا اور یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت میں ملک الموت آ گئے اور وہ اندھیری قبر میں جا کر سو گئے۔ نہ انہیں مال نے، نہ انہیں غلاموں نے، نہ اولاد نے اور نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا۔ فرمان الہی ہے، اس دن اموال اور اولاد کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، ہمیں خواب غفلت سے ہوشیار فرما دے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہے اور اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ رہے، تھوڑی سی متاع دنیا پر راضی رہے، دنیاوی کاموں کو بھول کر آخرت کی فکر کرے اور خلوص دل سے اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہے۔ ایک بخیل منافق، ایک منافق بے حد بخیل تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو قسم دی، اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو تجھ پر طلاق ہے۔ ایک دن مانگنے والا ادھر آ نکلا اور اس نے خدا کے نام پر سوال کیا۔ عورت نے اسے 3 روٹیاں دے دیں۔ واپسی میں اسے وہی بخیل مل گیا۔ اس نے پوچھا، تجھے یہ روٹیاں کس نے دیں؟ سائل نے اس سے گھر کے متعلق بتایا کہ مجھے یہ روٹیاں فلاں گھر سے ملی ہیں۔ بخیل تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا اور گھر پہنچ کر بیوی سے بولا، میں نے تجھے قسم نہیں دی تھی کہ کسی سائل کو اگر تو نے کچھ دیا تو تجھ پر طلاق پڑ جائے گی۔ بیوی بولی، مانگنے والے نے اللہ کے نام پر سوال کیا تھا، لہٰذا میں ٹال نہ سکی۔ اس بخیل نے جلدی سے تندور بھڑکایا۔ جب تندور سرخ ہو گیا تو بیوی سے کہا، اٹھ، اللہ کے نام پر اس تندور میں داخل ہو جا۔ عورت کھڑی ہو گئی، اپنے زیورات لے کر تندور کی طرف چل پڑی۔ وہ بخیل انسان چلایا کہ زیوروں کو یہیں چھوڑ جا۔ عورت نے کہا، آج میرے محبوب سے ملاقات کا دن ہے، میں اس کی بارگاہ میں بن سنور کر جاؤں گی، اور جلدی سے تندور میں داخل ہو گئی۔ اس بدبخت نے تندور کو بند کر دیا۔ جب 3 دن گزر گئے، اس نے تندور کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، عورت اللہ کی قدرت سے اس میں صحیح سلامت بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاتف غیبی نے آواز دی، کیا تجھے علم نہیں کہ آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ حضرت آسیہ کا ایمان۔
حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ایمان اپنے شوہر فرعون سے چھپایا تھا۔ جب فرعون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ آسیہ کو طرح طرح کے عذاب دیے جائیں تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دیں، لیکن آسیہ ثابت قدم رہیں۔ تب فرعون نے کیلیں منگوائیں اور ان کے جسم میں کیلیں گڑوا دی۔ فرعون کہنے لگا اب بھی وقت ہے، ایمان کو چھوڑ دو، مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا تو میرے وجود پر قادر ہے، لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ بھی دے تب بھی میرا عشق اور بڑھتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ حضرت آسیہ نے دعا مانگی اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان عطا فرما، مجھے فرعون، اس کے مظالم اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آسیہ کو دھوپ میں تکلیف دی جاتی، جب لوگ لوٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر کو دیکھتی رہتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب فرعون نے حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر 4 کیلیں ان کے جسم میں گڑوا دیں، ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیے، تو جناب آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کیا اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا۔ جناب حسن رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے طفیل آسیہ کو فرعون سے باعزت رہائی عطا فرمائی اور ان کو جنت میں بلا لیا، وہاں وہ زندوں کی طرح کھاتی پیتی ہیں۔ اس حکایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ کی پناہ مانگنا، اس سے آرزو کرنا اور رہائی کا سوال کرنا مومنوں اور نیکوں کا طریقہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ ہمارا 10واں باب مکمل ہوا۔ اب آئیے 11ویں باب کی طرف چلتے ہیں۔ اطاعت الہی و محبت الہی و محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان الہی ہے، فرما دیجئے اے نبی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ بندے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اطاعت اور ان کے حکموں کی پیروی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کی محبت، رحمت اور بخشش کا نازل ہونا ہے۔ جب بندہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ حقیقی کمالات صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور مخلوق کے کمالات بھی حقیقت میں اللہ کے کمالات ہیں اور اللہ ہی کے عطا کیے ہوئے ہیں، تو اس کی محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ یہی چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بندے اللہ کی اطاعت کریں اور جن باتوں کا وہ اقرار کرتے ہیں ان امور سے اس محبت میں اضافہ ہو۔ اس لیے محبت کو اطاعت کے ارادوں کا نام دیا گیا ہے، اور اس کو اخلاص عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ مشروط یعنی شرط لگائی گئی ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ تعالی کا قول ہے، کچھ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم رب تعالی سے محبت کرتے ہیں،
تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت الہی کا موجب ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلند مقام کیسے حاصل ہوا؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، بشر حافی، جانتے ہو اللہ نے تمہیں تمہارے ہم زمانہ لوگوں سے بلند مقام کیوں دیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تم نیکوں کی خدمت کرتے ہو، دوستوں کو نصیحت کرتے ہو، میری سنت اور اہل سنت سے محبت رکھتے ہو، اور اپنے دوستوں سے حسن سلوک روا رکھتے ہو۔ فرمان نبوی ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ شیرۃ الاسلام اور آثار مشہورہ میں ہے کہ جب مذہب میں فتنے پیدا ہو جائیں اور مخلوق میں پراگندی رونما ہو جائے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کا ثواب 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی، حضور انکار کس نے کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کیا۔ ہر وہ عمل جو میرے طریقے کے مطابق نہیں وہ گناہ ہے۔ ایک عارف باصفا کا ارشاد ہے، اگر تو کسی شیخ کو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا یا آگ وغیرہ کھاتا ہوا دیکھے، لیکن وہ جان بوجھ کر اللہ کے کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کو چھوڑنے والا ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس کا محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور یہ اس کی کرامت نہیں استدراج ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ کوئی شخص بھی اللہ تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچا، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع میں ہے۔ حضرت احمد الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے۔ شرعۃ الاسلام فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ اللہ کا دیوانہ عاشق۔ ایک شخص نے ایک دیوانے سے ایک ایسا کام ہوتے ہوئے دیکھا جو امید کے خلاف تھا۔ وہ جناب معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں پہنچا اور واقعہ کہہ سنایا۔ آپ نے کہا، اللہ کے بہت سے عاشق ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے، کچھ عقل مند اور کچھ دیوانے۔ جس شخص کو تو نے دیکھا وہ اللہ کا عاشق دیوانہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس 11ویں باب کی چند حکایات اور بزرگان دین کے کچھ اقوال لے کر کل کے ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ کل 12ویں باب کا بھی آغاز ہوگا۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان ایپیسوڈز کی لنک کو اپنے اعتبار سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔